حالانکہ ولی کا معنی بہت وسیع ہے. ایک معنی ہوتا ہے دوست، خاص دوست. ایک معنی ہوتا ہے گارڈین یعنی پروٹیکٹر، آپ کی حفاظت کرنے والا، آپ کو مدد کرنے والا، آپ کی فکر کرنے والا، آپ کی راہبری کرنے والا. دیکھتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت کے نکاح میں اس کا ولی ہونا چاہیے. تو یہاں ولی سے مراد گارڈین ہے کہ بھئی بیٹی کو کچھ ہو گیا تو کھڑا ہو جائے گا داماد کے سامنے، بھئی کیوں ہماری بیٹی کو ستاتی ہو، کیا پرابلم ہے. تو یہ ولی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے آپ کو ولی کہتا ہے. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 256 257، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو لوگ ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اپنی ولایت دکھاتا ہے کہ اللہ ان کو ظلم سے یعنی گمراہی سے، گناہوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. پھر یہاں پہ ولی کا ایک اور معنی آتا ہے. اگر کوئی خراب شخص تمہارا ولی ہو گیا تو بھی نقصان ہو سکتا ہے. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اللہ کے خلاف، ٹھکرا دیتے ہیں اللہ کو، اس کی آیتوں کو، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی، ان کے گارڈین، ان کے دوست طاغوت ہے. طاغوت سے بہت معنی ہوتا ہے. بوت بھی آتے ہیں، غلط دوست آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں طاغوت میں آ گیا. ہر باطل معبود کو شرع اسلام نے طاغوت کہا ہے. تو یہاں یہ بھی پتا چلا کہ ولی جو ہوتا ہے وہ آپ کو گمراہ بھی کر سکتا ہے اگر وہ صحیح نہیں ہے تو. اب یہ ہم نے دیکھا لفظ ولی، سمجھے ہم نے دوست کے بارے میں. اب یہ سمجھے ہم کہ دوستی کے بارے میں احتیاط کیوں. بھئی کیا وجہ ہے کہ اس عنوان پر ہمیں لگا کہ ضروری ہے آپ لوگوں کو خطاب کرنا، یا آپ لوگوں نے محسوس کیا کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم آ کر اس محفل میں بیٹھیں. دوستی کے بارے میں احتیاط کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ابو داؤد ترمذی کی صحیح حدیث جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دوستوں کے بارے میں احتیاط رکھنا، اس لیے کہ ایک شخص اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کا دوست خراب ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اور آپ اس کے گاڑھ دوست ہے، ایک دم گاڑھی دوستی آپ کی، آپ کو بھی آپ کا شمار اس میں ہو سکتا ہے. یعنی آپ بھی اپنے عقیدے سے خارج ہو سکتے ہو، بگاڑ آ سکتا ہے، کرپٹ ہو سکتا ہے آپ کا عقیدہ بھی. تو اللہ کے رسول نے وارن کر دیا دوستی کے بارے میں. دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ رہو گے جنت میں جس سے تم محبت کرتے ہو. یعنی آخرت میں تمہارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو. ایک یہ بھی وجہ ہے دوستوں کے بارے میں احتیاط کیوں رکھنا چاہیے. اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے، مشہور حدیث، آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، بخاری کی ہے اور ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ دوست کی مثال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک کی دکان، ہماری عام زبان میں کہے عطر کی دکان، کہ شخص وہاں بیٹھا ہے، عطر خریدتا نہیں ہے لیکن اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے خوشبو لیتا ہے. کوئی عطر کی دکان میں آپ چلے جائیے، بیٹھیے تھوڑی دیر تو آپ کو بہت ساری خوشبو آئے گی. اور ایسا تو ہے نہیں کہ آپ خوشبو لیتے ہیں اس لیے آپ سے پیسہ مانگا جائے گا کہ بھئی آپ نے کتنے سانس لیے، ہماری بہت مہنگی عطر ہے، ہود ہے اور جنت الفردوس ہے، آپ نے جو ہے سونگا اس کو تو آپ جو پیسہ دیجئے اس کا. ایسا نہیں ہے، وہ فائدے سے آپ کو روک نہیں سکتا ہے. لیکن آپ وہاں بیٹھے تھے تو آپ کو فائدہ نصیب ہوا. تو مشک کی مثال دی، مشک کی دکان کی، اچھے دوست کی. اور زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہوگے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کا کوئی دوست اچھا ہے اور وہ نیک کام کرتا ہے، کبھی غریبوں کو مدد کرتا ہے، کبھی جا کر غریبوں کا ساتھ دیتا ہے، اور کبھی آپ بھی اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اور آپ کو بھی سیکھنے ملتا ہے کس طرح سے کرنے کا. یا کوئی شخص کاروباری ہوتا ہے، ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ارے دیکھو اللہ نے کتنی برکت دی، ایمانداری سے کاروباری کرتا ہے، تو آپ کو بیٹھے بیٹھے سبق سیکھنے ملتا ہے. یعنی خوشبو کی مثال علم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیکھنے ملتا ہے. تو اچھے دوست کے ساتھ رہ کر، اچھی صحبت میں رہ کر آدمی بہت سارا فائدہ حاصل کرتا ہے. اور برے دوست کے بارے میں ابھی حدیث میں آگے فرمایا بڑے پیارے انداز میں کہ برے دوست کی مثال کوئی شخص بھٹی کے دکان میں بیٹھا ہو
یا لوہار کی دکان میں جہاں دھواں آتا ہو، آپ وہاں پہ کچھ کام نہیں کرتے ہوگے لیکن آپ کے کپڑے تو خراب ہو جانے ہیں. تو برے دوست کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ صحبت میں آپ کو بھی اس کا رنگ لگ جائے گا کالا. ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک محلے میں کچھ لڑکے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکپن میں، اور نکڑ پہ کھڑے رہتے ہیں. اس میں ایک نیا لڑکا آیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ محلے میں نیا آیا ہے تو چلو کس سے دوستی کروں، کچھ لوگوں کے ساتھ کیسے ہو کیا ہو، اور وہیں پہ کھڑا ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ. اب اسے نہیں پتا کہ یہ لوگ کیسے ہیں. کوئی لڑکی اگر وہاں سے گزرے اور کسی نے اس کی مذاق کر دی اس لڑکی کی، اب یہ لڑکی جا کر اپنے بھائیوں کو لے کر آتی ہے کہ وہ فلانا فلانا گروپ بیٹھا ہے نا، میری مذاق کی، میری چھیڑتی کی. اب آ جاتے ہیں بھائی لوگ اور سب کی مار پیٹ کرتے ہیں. اب وہ کہے گا جی میں تو خالی کھڑا تھا ادھر، میرا کیا قصور ہے، میں تو ایسے ہی کھڑا تھا یہاں پہ، مجھ کو کیوں مارتے ہو. تو مار پیٹ میں سب شمار ہو جاتے ہیں. تو برے دوست کے ساتھ رہنے پر اس کے عمل کے اثرات بھی پڑ جاتے ہیں کہ اس نے برا کیا، آپ ساتھ میں تھے تو آپ کو بھی پرابلم آ گئی.